بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی مجلس میں ان سے ایک سوال کیا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ غریب کون ہے، فقیر کون ہے، مفلس کون ہے؟ تو ظاہر ہے غریب، فقیر، مفلس کی جو تعریف کی جاتی ہے وہی انہوں نے کی۔ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، گھر بار نہ ہو، مال و جائیداد نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس نے اس دنیا میں نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تلاوت کی، ذکر کیا، خدمت خالق کے کام کیے، سارے نیکی کے کام کیے ہوں گے، بڑی نیکیاں لے کر آیا ہے، لیکن حقوق العباد پامال کیے، کسی کو گالی دی، کسی پہ تہمت لگائی، کسی کا مال کھایا اور کسی کا خون بہایا اور کسی کو مارا پیٹا۔ اب وہاں یہ بندے جب اپنا حق طلب کرتے ہیں تو وہ کیا دے گا؟ ان کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں لین دین کے لیے نیکی اور برائی کے سوا انسان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اب اس کی یہ نیکیاں، نمازیں، روزے، صدقے، خیرات، سب نیکیاں ان اہل حقوق پہ تقسیم کر دی جائیں گی، حتیٰ کہ یہ دیوالیہ ہو جائے گا، اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ لیکن حقوق اللہ جو پامال کیے ہیں، حقوق العباد جو اس نے پامال کیے ہیں، لوگوں کے حق مارے ہیں، اب وہ باقی ہیں مطالبات ابھی۔ اب اللہ حکم دے گا کہ ان اہل حقوق کے گناہ جو ہیں اس شخص کے سر ڈال دیے جائیں، کیونکہ اس کے پاس نیکیاں تو ختم ہو گئیں، اب ان کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، ایسے کتنے ہی مفلس ہمارے دائیں بائیں اور آگے پیچھے موجود ہیں، پیسے والے، عہدے والے، منصب والے، تجارت والے، کاروبار والے، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے حق مارتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، کمزوروں کے حق مارتے ہیں، مزدوری کرا کر ان کی مزدوری پوری نہیں دیتے، کام کرا کر اجرت پوری نہیں دیتے، لوگوں کے مال کے ہڑپ کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں، کسی کمزور کی، غریب کے اوپر، زمین کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں۔ بڑا ہی خوفناک انجام ہے۔ یعنی ایک طرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، نماز پڑھنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد تو معاف نہیں ہوں گے۔ حقوق العباد جتنی عبادتیں آپ مرضی کر لیں، اگر کسی کے مال پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کو گالی دی ہوئی ہے، کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، کسی کی زمین اور جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کا قرض لے کے ہڑپ کیا ہوا ہے، تو پھر آپ بے شک جتنی توبہ مرضی کرتے رہیں، جتنے نوافل مرضی پڑھتے رہیں، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے۔ ڈریے اللہ کی گرفت سے۔ اللہ کی گرفت ان بطش ربک لشدید، بڑی شدید ہے، بڑی خوفناک ہے۔ اگر کسی آدمی نے سچی توبہ کی، توبہ کے لیے شرائط کیا ہیں؟ سابقہ گناہوں پہ ندامت اور شرمندگی، آئندہ کے لیے گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ عزم اور اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا۔ لیکن اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس بندے سے معاف جب تک نہیں کروائیں گے اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ حتیٰ کہ شہید کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے، لیکن اگر اس کے ذمے بھی کسی کا حق ہے، قرض لیا ہوا ہے، وہ ادا نہیں کیا ہے، تو جب تک وہ قرض ادا نہیں ہوگا اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے بندوں کی حقوق کی بھی فکر کریں، اور کسی کا حق اگر مارا ہے لا علمی میں تو اس کا حق ادا کریں، اور اگر کسی ایسے بندے کا حق جو ہے وہ ہم نے مارا ہوا ہے جو اس دنیا میں نہیں ہے تو اس کے وارثوں تک اس کا حق پہنچائیں، اور اگر وارث ملنے کی کوئی صورت نہ ہو تو علماء فرماتے ہیں پوری تحقیق کے بعد پھر اس کا حق جو ہے صدقہ خیرات کر دیا جائے، اور اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ اس کا اجر و ثواب اس کو پہنچائے، اور مجھے اس کی حق تلفی کی جو سزا اللہ اس سے بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔